حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ مولا علی کا لقب ابو تراب کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا. جواب یہ دیا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ صاحب العرض. چار سبب، چار علتیں بیان کی ہیں حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ نے. چار علتیں بیان کی ہیں. لِأَنَّهُ صاحب العرض وَأَمِيرُهَا. علی کو ابو تراب اس لیے نبی نے نام دیا. اچھا آپ ذہن میں رکھیں، وقت کی تنگی کے تحت میں اس سے جڑی بھی بہت ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں. ہمارے درمیان، ہمارے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ابو تراب کے لقب کے ساتھ ایک جھوٹا قصہ جوڑتے ہیں کہ مولا علی زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی، آپ کے ہاتھ پیروں پر مٹی لگ گئی تھی، اور وہ لیٹے ہوئے اس لیے تھے کہ معاذ اللہ جناب زہرا سے کوئی پرخاش ہو گئی تھی، بی بی سے کوئی تکرار ہو گئی تھی، تو گھر چھوڑ کر آ گئے تھے اور آ کر ناراضگی میں لیٹے ہوئے تھے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو نبی مکرم تشریف لائے مولا علی کو گویا نصیحت کرنے اور سمجھانے کے لیے. یہ جو ان کی کتابوں میں لکھا، پتہ تو ہونا کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور کیا حرکتیں ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اور پھر فرمایا کہ قم یا ابا تراب، اٹھو ابو تراب. تو پہلی مرتبہ کیونکہ مٹی لگی ہوئی تھی تو مٹی کے ساتھ، تراب کے ساتھ آپ کا ایک خاص کیفیت تھی، تو نبی نے پہلی مرتبہ ابو تراب کہا. اور ابو تراب کے پیچھے یہ سبب ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جاؤ اور جا کے معاملہ ختم کرو، اور پھر جا کے مولا گھر واپس چلے گئے. تو یہ اس طرح کی آپ یاد رکھیں کہ کتابوں میں اسلامیات کے ساتھ اسرائیلیات بھی جوڑی گئی ہیں. یہ انہی اسرائیلیات، صلوات پڑھنے کا نبی کے ذات پہ، انہی اسرائیلیات میں سے ایک اسرائیلی، یہ جو یہودیوں نے چیزیں ڈالی ہیں نا، اسرائیلیات سے مراد جو یہودیوں نے مسلمانوں میں چیزیں ڈالی ہیں. لیکن نہیں، اب ابن عباس بتائیں گے کہ ابو تراب کیوں کہا ہے سرکار نے. ابو تراب سرکار نے اس لیے کہا کہ نبی مکرم نے فرمایا، اے میری فاطمہ، اللہ نے، اب حضرت ابن عباس کا جواب بعد میں بتاؤں گا، اے میری فاطمہ، نبی کا قول سنا رہا ہوں، اے میری فاطمہ، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ روزانہ دن بھر جو اس پر گزرے رات کو آ کر علی کو خبر پہنچائے کہ دن بھر پوری زمین پر کیا گزری ہے. لہذا مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اس وقت جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے نا مولا علی کی یاد میں، یہ زمین گواہی دے گی، پیغام پہنچائے گی کہ یا علی یہاں بیٹھے لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. روزانہ یہ زمین خبر پہنچاتی ہے. جب کہا کسی نے کہ وہ واقعہ جو کہ زلزلہ آیا مدینے میں، تو مولا علی نے زمین پر ہاتھ پھیر کے فرمایا، ماں لکے اسکونی، کیا ہو گیا تجھے، سکون میں آ جا، سکون میں آ جا. جیسے ہی مولا نے فرمایا اسکونی فسکنت، زمین سکون میں آ گئی. تو کسی نے کہا یہ آپ کی بات سنتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ روزانہ مجھے خبر پہنچاتی ہے. اور کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. جس دن زمین جھٹکے کھائے گی، جس دن زمین زلزلے کا شکار ہوگی اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ نکل نکل کے باہر آئیں گی، اور پھر ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا. وہ انسان کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، وہ انسان ہے. وہ انسان کون ہے جو زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ اور پھر زمین اس سے باتیں کرے گی، زمین اس کو حالات بتائے گی. مولا علی نے خود فرمایا وہ انسان میں علی ہوں، صاحب العرض. ابن عباس فرماتے ہیں ابو تراب کا مطلب لأنه صاحب العرض واميرها، علی زمین کے صاحب بھی ہیں اور زمین کے امیر بھی ہیں، زمین کے امیر بھی ہیں. یاد رہے کہ امیر المومنین کا لقب سوائے مولا علی کے
کسی کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مخصوص ہے علی مولا کے ساتھ. حتیٰ میں تو یہاں افغانستان اور پاکستان کے امیر المومنینوں کی باتیں نہیں کر رہا جن کو شوق ہے کہ یہ لقب اپنے ساتھ جوڑیں، جی ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان کی بھی بات کر دیتا ہوں. وہ بات یوں کر دیتا ہوں کہ جب میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو، تو حضرت نے فوراً فرمایا خبردار خبردار مجھے امیر المومنین نہ کہو. اور سنو، اب قاعدہ دیا مولا صادق نے، سنو، من تلقب بعمیر المومنین غیر جدی علی ابن ابی طالب عملہ کعمل ابی جہل، جس نے بھی میرے جد علی کے علاوہ امیر المومنین کہلوایا اس کا عمل ابو جہل والا عمل ہے. ابو جہل ایک نام ہے، کوئی شخصیت ہے، یا ابو جہل ایک کیفیت کا نام ہے؟ ابو جہل ایک کیفیت کا نام ہے. ابو جہل ایک شخص، یقیناً کوئی شخص بھی گزرا ہے، یقیناً شخص گزرا ہے، لیکن یہاں میرے مولا جو فرما رہے ہیں اس سے مراد کوئی شخص نہیں ہے ابو جہل، بلکہ کیفیت ہے. یعنی اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں نا کیفیت کو، اس سے بڑا جاہل ہی نہیں ہے جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلواتا ہو. اور تاریخ میں جس نے بھی متوکل، معتصم، حجاج ابن یوسف، جس نے بھی اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوایا اس نے ظلم ہی ظلم کیا ہے. امیر المومنین علی مولا کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. حتیٰ بی بی ام ہانی مولا علی کی سگی بہن مولا نبی کی خدمت میں آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی علی امیر المومنین ہیں؟ تو نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا انہو امیر فی الارض و امیر فی السماء، یہ علی زمین پر بھی امیر ہے، آسمانوں پر بھی امیر. جی صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بھائی توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ جی غدیر کے میدان میں توجہ، غدیر کے میدان میں جب سرکار نے کہہ دیا، ہاں میرے لال لگاؤ، نعرہ لگاؤ، نعرہ لگا دو بس. غدیر کے میدان میں سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. فوراً فرمایا السابقون 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 الى مبایعته و موالاته و تسلیم بامرۃ المومنین اولئک هم الفائزون. جو علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرے گا وہی جنت میں جائے گا. غدیر کے میدان میں سرکار نے علی مولا کو سلام کروایا اور سب نے السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ کر امیر المومنین مولا علی کو سلام کیا. علی صاحب الارض ہیں، اس زمین کے صاحب ہیں، اس زمین کے صاحب ہیں. دوسری علت ابن عباس بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، وحجت اللہ علی اہلہا بعدہ. دوسری علت علی ابو تراب ہیں، اس کی دوسری علت علی حجت اللہ ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے اللہ کے علاوہ، بعدہ اللہ کے علاوہ. قرآن میں اور آیات بھی آئی ہیں جس میں بعد کے معنی علاوہ کے لیے گئے ہیں، جیسے یہی سامنے والی آیت سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے ذکر کے علاوہ. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہاں فرما رہے ابن عباس حجت اللہ علی اہلہا، علی
اللہ کی حجت ہے زمین پر رہنے والوں کے لیے، بعدہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ حجت خدا۔ حجت کہتے کسے ہیں میرے عزیزو؟ حجت اس محکم اور مضبوط قول یا فعل یا شخص کو کہا جاتا ہے جس کے آ جانے کے بعد سامنے والا مطمئن ہو جائے، اسے حجت کہا جاتا ہے۔ اب یہ کس کی حجت ہے بھائی؟ یہ اللہ کی حجت ہے۔ یعنی اللہ کے بارے میں جب علی بول دیں گے تو پھر کسی کا بولنا بنے گا نہیں، کوئی بول نہیں پائے گا۔ علی کے بولنے پر سب خاموش ہو جائیں گے۔ اتنی مضبوط بات کریں گے علی، اتنی محکم بات کریں گے علی۔